بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مبارکہ کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی وہ دوسری اہم بات اور اس کی مثالیں تھیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، ان کی زندگی، ان کے حالات اور ان کی سیرت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے الگ کر کے نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً خطا کھائے گا۔ وجہ اس کی وہ بھی عرض کر دی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک چیز کو سمجھا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کن حالات میں کہا ہے اور آپ کی مراد کیا تھی، اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے اسے دور کر دیا ہے۔ ایمان کا بڑے سے بڑا درجہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت جو کسی شخص کو نصیب ہو سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر یہی مبارک ہستیاں تھیں، اور انہیں ہر طرح کا ایمان حاصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے اپنی صحیح شروع کی ہے وہاں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہے جو متکلمین نے بھی کی ہے، فقہا نے بھی اور محدثین نے بھی، اور ہمارے اساتذہ اس کی دو قسمیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ایمان تو وہ ہے جو منجی ہے، اور منجی کا مطلب یہ ہے کہ نجات دینے والا ایمان ایک تو وہ ہے، اور وہ الحمدللہ ہر اس انسان کو حاصل ہے جو ضروریات دین کا قائل ہے۔ مثلا اللہ تعالی کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، آخرت کا، تقدیر کا، اسی طرح اور چیزیں جو ایمان کی ضروریات میں سے ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کا جو قائل ہے وہ ایمان منجی اس کے پاس ہے، یعنی ایسا ایمان جو اسے نجات دے دے۔ اور ایک وہ کہتے تھے کہ ایمان معالی ہے۔ معالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی درجہ ایمان کا، اعلیٰ درجہ ایمان کا، اور ایسی یقین کی کیفیت کہ جیسے اس انسان کو ایسی کیفیت حاصل ہو جائے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت میں قبر سے اٹھنا ہے مردوں نے۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالی مشاہدہ کرا دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک مردہ اس کے سامنے قبر پھٹی اور اٹھ کھڑا ہوا، تو یہ ایمان جو اس کا مشاہدے سے حاصل ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ افضل ایمان بالغیب تھا اور ایمان بالمشاہدہ اتنا افضل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ایمان عقلی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی وقت بھی زائل ہو جاتا ہے۔ عقل کا غلبہ، عقل کا ذوق، یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال انسان کو پیش آتی ہیں، اور ایک چیز مشاہدہ ہے، اور مشاہدے سے رجوع بڑا مشکل ہے۔ مشاہدے سے رجوع کے کوئی معنی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا وہ ایسے درجے کا ایمان تھا کہ اس سے رجوع ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بار بار ان کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور خدا نے انہیں بخش دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں ایک آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس بات کی تشریح کے لیے موضوع یہ چل رہا تھا
کہ جتنے بھی انعامات اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، نبوت اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ کے باقی جتنے بڑے انعامات ہیں، اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ان انعامات میں۔ اللہ تعالی نے جیسی رحمتیں اور شفقتیں اور محبتوں کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، اللہ کی محبت میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی حظ وافر ملا ہے، بہت بڑا حصہ ملا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اللہ کی محبت پائی۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رحمت للعالمین ہیں اور وہ ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے خدا نے اپنی رحمت کے طور پہ انہیں مبعوث فرمایا ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں نہایت نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ سورہ شورى میں 25ویں پارے کی 13ویں آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور جہاں سے اس آیت کو شروع کیا ہے یہ کہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے، کہا ہے کہ آپ کے لیے وہی دین ہے جس کا ہم نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور یہی وہ حکم ہے جسے ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی اس پہ نوح علیہ السلام کا دین اور جو آپ کا دین ہے یہ ایک ہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ایک مثال دی، آپ نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے، اور آگے شریعت کے احکامات ان کے لیے بدلتے جاتے ہیں، اور تم یوں سمجھ لو جیسے کہ بہت سے بچے ہوں، اولاد ہو، اور ان کا باپ تو ایک ہی ہو اور مائیں ان کی تبدیل ہوتی رہیں، مائیں ان کی الگ الگ۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں ہی یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری آیت بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ اب تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے علیہ السلام کہ ان میں سے کوئی اس کا قائل ہو کہ قیامت آئے گی اور کوئی اس کا قائل ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کی وحدانیت تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک اثاثہ ہے، ہر ایک خدا کی توحید کا قائل تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا دو اللہ ہیں علیہ باللہ اور شرک کی بات کی ہو، اور پھر کسی نے آ کے اسلام کی بات کی ہو۔ تو اصول کے طور پہ توحید میں، عقائد میں انبیاء علیہ السلام یکساں رہے ہیں، البتہ آگے ان کی شرائع، شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو ہم نے اس پہ نوح علیہ السلام کو عطا کیا تھا، وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہ وہی ہے جس کا حکم ہم نے دیا تھا اس پہ ابراہیم کو، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان سب کو جو ہم نے حکم دیا تھا وہ سب وہی حکم آپ کو بھی دیا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے پیغمبر اور رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور ان سے حقیقتاً شریعت کے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور درمیان کے 3 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ 3 انبیاء علیہ السلام زیادہ مشہور ہوئے اور ان کے نام لیوا ہر زمانے میں بکثرت موجود رہے۔ تو 3 انبیاء علیہ السلام تو یہ ہوئے، اور چوتھے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے، اور 5ویں جو ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ تو ان 5 انبیاء علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر بھی کہا گیا ہے۔ بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔
یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ 5 پیغمبر 5 رسول اولو العزم کہلاتے ہیں، کیونکہ ان سب کے عقائد ایک تھے۔ اور دوسری چیز جو مشترک ہوا کرتی ہے تمام انبیاء علیہ السلام میں، وہ اخلاقیات ہوا کرتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ ظلم جائز ہے اور دوسرے نے کہا ہو کہ ظلم حرام، کسی نے کہہ دیا ہو کہ حسد جائز ہے اور دوسرے نے کہا ہو کہ حسد حرام ہے۔ یہ اخلاقیات اور عقائد ہمیشہ مشترک رہے ہیں، اور البتہ احکامات بدلتے رہے ہیں۔ مثلاً یہ ہوتا رہا ہے کہ نمازیں ہمارے یہاں 5 ہیں تو کبھی یہ نمازیں 2 تھیں، اسی طرح روزے ہمارے یہاں جتنے ہیں کبھی اس سے کم روزے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان اقیم الدین، اور یہ ہم نے کہا ہے سب سے کہ وہ اقامت دین کا فریضہ ادا کریں، دین کو قائم رکھیں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں کوئی اختلاف نہ ڈالو۔ یہ جو عقیدہ ہم نے تم سب کو دے دیا ہے، اپنی امتوں کو بتانا کہ کسی طرح کی تفریق اور اختلاف اس میں روا نہ رکھیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان پر بڑی گراں گزرتی ہے وہ چیز، وہ خدا کی توحید کی دعوت جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں تو یہ ہے وہ جو بات کہنی تھی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس انسان کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ خدا چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہے، تو یہ اجتباء ہے۔ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ چن لے اس کا چناؤ اور اس کا انتخاب، اور مجتبی اسی لیے اس کو کہتے ہیں جو چنا ہوا ہوتا ہے اور جس کا انتخاب کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے تھے، تو مراد یہ ہوئی کہ جو توحید کی دعوت آپ دیتے ہیں کہ مشرکین پر بہت گراں گزرتی ہے، اور یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہوں اور آپ سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کہتے رہے ہیں، اور ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے، جسے وہ چاہے دے دے اور اپنی طرف کھینچ لے۔ اور دیکھیے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو مجتبی یہاں جو کہا گیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 5 کا ذکر کرنے کے بعد یا 4 کا ذکر کرنے کے بعد، تو اس سے مراد خالصتاً نبوت ہے کہ نبوت کے لیے اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے چنا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر ان کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسی طرح اب اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ خدا کی توحید کی دعوت دیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ تو یہ دیکھیے اجتباء کا مقام اور مجتبی کا مقام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں اس آیت کریمہ میں کہا گیا۔ اسی لیے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام آپ کا مجتبی بھی ہے۔ مجتبی کا مطلب چنا ہوا شخص، چنی ہوئی ہستی۔ اور دوسری طرف آپ اس چیز میں اللہ کے چناؤ میں، اللہ کے انتخاب میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک طرح سے اس میں شریک ہیں، اور اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالی نے سورہ حج کے بالکل آخری آیت کریمہ میں اس بات کو کہا ہے۔ وہاں کہا تھا کہ اللہ یجتبی، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہاں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں محنت کرو، ایسی محنت جیسا محنت کرنے کا حق ہے، هو اجتباکم، اور اس نے تمہیں چن لیا۔ وہاں یہ تھا کہ یجتبی وہ چنتا ہے، اور یہاں ہے کہ اجتباکم اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چنے ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ جو ان پہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ لوگوں کو جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چن لیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ ان کے متعلق یہ بات ہوئی کیونکہ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب وہی لوگ،
جب یہ اتری ہوگی آیت اور وہی یہ نازل ہوئی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے انہیں کہا ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم سب کو پسند کر لیا ہے اور چن لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم اور ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ نے اس شرط سے انہیں نوازا ہے اور اللہ تعالی نے اتنی بڑی چیز ان لوگوں کے لیے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اور اللہ تعالی نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اللہ کا چناؤ ظاہر ہے کہ خدا کا چناؤ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کسی انسان کا ذاتی طور پہ بس چل سکے، بلکہ وہ چننا تو اس اعتبار سے تھا کہ اللہ تعالی نے خود ان کا انتخاب کر لیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ اختارہم اللہ لصحبت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کے لیے چن لیا تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ رہیں۔ تو ان حضرات کا چننا یہ اس بات کی دلیل بھی ہو گئی کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک بڑے مقام پر فائز کرنا تھا، اور وہ مقام یہ تھا کہ دین ان کے ذریعے پھیلے اور یہ امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بن کر رہے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ تھے اور وہ اشعریوں کے ساتھ آئے تھے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اشعریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا۔ اسی لیے یہ لوگ جب آئے ہیں حبشہ کی ہجرت سے مدینہ منورہ، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے ان لوگوں نے، اور ہم نے اللہ کے رسول 2 ہجرتیں کی ہیں، تو آپ یہ بتائیے آپ کے زیادہ قریب یہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کیا وہ لوگ جو پہلے حبشہ انہوں نے ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ 2 مرتبہ انہوں نے گویا ہجرت کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والو، سفینے والو اور اشعریو، تم لوگ میرے زیادہ قریب۔ اور صحیح بخاری میں آیا کہ یہ حدیث سننے کے لیے یمنی اور اشعری قبیلے کے لوگ جوق در جوق آتے تھے اور آ کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے زیادہ قریب ارشاد فرمایا تھا۔ ان میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ لوگوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اور اگر تم ان سے کوئی ایسا سوال کرو گے تو وہ جو چیزیں اب تک چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھول دے گا۔ تو دیکھو زیادہ سوالات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں حاضر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے درجے میں نہیں ہوں گے اور نہ وہ شہداء کے درجے میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنے اچھے لگیں گے کہ ان کے قیامت میں اللہ کے قرب کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پہ رشک کریں گے، ان کی سعادت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی رحمتیں، جو اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب مقعدہم من اللہ عز وجل، خدا کے قریب انہیں جو کرسیاں دی جائیں گی، انہیں جو بٹھایا جائے گا، تو اس پہ دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو اور شہداء کو رشک آئے گا ان پہ۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام اور شہداء میں سے بھی نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے لوگ ہوں گے، انہیں خدا کا اتنا قرب حاصل ہوگا۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں بھی یہ حدیث کو نقل کیا ہے، اور طبرانی نے بھی، اور بہت سے لوگ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو یہ لوگ اس مقام کے ہیں قیامت میں بھی، اسی لیے یہاں بھی یہی اشارہ ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم لوگوں کو چنا ہے، اور اگر اللہ تعالی نے انہیں نہ چنا ہوتا تو دین کا بہت بڑا حصہ جو انہی کے ذریعے سے امت کو ملا ہے کبھی نہ ملتا۔
خدا نے اس دین کو قیامت تک قائم رکھنا تھا اور رکھنا ہے. اسی وجہ سے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس امت کو ملے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے یہ جمعے کی اذان کا مسئلہ ہے. یہ پہلی اذان جو ہوتی ہے جمعہ کی یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ اذان نہیں تھی، لیکن سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ بات کی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ہمارے ناقص علم کے مطابق نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا بات کی. حالانکہ اس کے بالکل برعکس آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور کو دیکھیں، اور وہ جب حج پہ گئے ہیں تو انہوں نے 4 رکعتیں نماز پڑھا دی عرفات میں، یا کہ ایک اور یا منا میں عرفات میں 4 رکعتیں انہوں نے پڑھائیں. تو اتنا اس پہ اتنے لوگوں نے بات کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا میری 2 رکعتیں قبول کر لے اور 2 رکعتوں کے لیے مجھے خدا معاف کر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو نہیں مانا. انہوں نے کہا امیر المومنین نے یہ 4 رکعتیں پڑھا دیں. حالانکہ لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے لگتا ہے ان روایات کو پڑھ کے جیسے ایک طرح کا کوہرام جسے کہتے ہیں مت جانا، دبی اور ہلکی آواز میں ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ امیر المومنین نے کیا کیا. تو کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم بات کریں چل کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں فتنے کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ رکعتیں 2 ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کیا کیوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک تو اطلاع پہنچنی ہی تھی، وہ پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہاں شادی کی ہے اور یہ میرے لیے اقامت کی جگہ ہے، میں مسافر نہیں ہوں. یہاں پہنچ کے اس لیے میں نے 4 پڑھائی ہیں. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. اس سے اطمینان ہوا لوگوں کو کہ اچھا یہ بات یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو آپ دیکھیں جمعے کی اذان کا کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ سب سمجھتے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جو کام یہ کیا ہے وہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کا یہ کام، ان کا یہ اجتہاد بالکل سراسر برحق ہے، انہوں نے ٹھیک کیا ہے. تو یہ ان حضرات کا دین کی سمجھداری کا معاملہ تھا کہ ایک مقام پہ وہ 2 رکعتیں زیادہ پڑھنے کے روادار نہیں، اور دوسری طرف انہوں نے اذان کے لیے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اذان دلوائی ہے، یہ ٹھیک چیز کی ہے. تو یہ دین اس طرح پہنچا. زمین کا مسئلہ آ گیا. ایک دوسری اس کی مثال آپ دیکھیے کہ فوج جس نے فتح کیا علاقوں کو، بڑے بڑے اچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی عراق کے فتح ہونے کے بعد کہ یہ ساری زمینیں فوج نے فتح کی ہیں، اس لیے فوج میں تقسیم کر دی جائیں اور فوج کے حوالے چلی جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں فوج کے حوالے مسلمانوں کی زمینیں کرنے لگ جاؤں تو بیت المال کہاں سے چلے گا؟ مسلمانوں میں جو یتیم ہیں ان کی پرورش کہاں سے ہوگی؟ حکومت کیسے چلے گی؟ باقی جو مصارف ہیں بیت المال کے، غریبوں کی امداد کرنا، راستوں کو بنانا، یہ سب کی سب ذمہ داریاں جو حکومت کی ہیں یہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ اگر ہم زمینیں فوج کو دے دیں گے تو پھر عوام کے لیے کیا رہ جائے گا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا اور اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں بات کرتے رہے. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رات میں قرآن پاک میں ایک چیز سوچ رہا تھا تو پھر اچانک میرے ذہن میں یہ آیت آئی کہ اس آیت کو دیکھو اللہ نے کیا کہا. جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تشریح ان سے سنی اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ سچ کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، اور جتنی بھی زمینیں فوج فتح کرے گی وہ حکومت کی ملکیت میں جائیں گی، وہ فوج کی نہیں ہوں گی. تو یہ چیز انہوں نے دی ہے دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طرز عمل سے، اگرچہ خیبر کی فتح اور یہ معاملات دیکھ کے انہوں نے بات کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت بڑا اجتہاد، بہت بڑا استنباط تھا جو کتاب و سنت سے انہوں نے کیا ہے، سب نے اسے مانا ہے. تو اس لیے کہ لوگ چنے ہوئے تھے،
اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اور اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، تم لوگوں کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے اس دین میں تمہارے لیے لوگوں کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے، وہ بڑی آسانی سے اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ان کے لیے کہا ہے کہ اللہ یجتبی، اللہ نے انہیں چن لیا ہے، تو ادھر ان کے لیے کہا ہے کہ هو اجتباکم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں بھی چن لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک میں غور کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی چن لیا تھا اپنے دین کے لیے۔ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بہت جگہ آیا ہے اور لوگ اسے جانتے بھی ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالی نے 75 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اور اللہ چھانٹ لیتا ہے بہت سے فرشتوں میں سے اور بہت سے لوگوں میں سے، خدا چھانٹی کر دیتا ہے کس چیز کی، رسلا ومن الناس، پیغام پہنچانے والے آدمیوں کی اور پیغام پہنچانے والے فرشتوں۔ خدا کے ہاں کروڑوں فرشتے ہوں گے، پھر ان میں سے چھانٹ لیے گئے جبریل امین، اور انہیں کہا گیا کہ وہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لے کر جائیں۔ اسی طرح انسانوں میں کروڑوں اربوں انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ کی اپنی مشیت اور اللہ تعالی کی اپنی رضا، اور خدا جس کو چاہتا ہے چھانٹ کے بالکل الگ کر لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہا گیا، یعنی ان کا انتخاب ہوا، وہ چھانٹ کر الگ کر دیے گئے۔ اللہ یصطفی، اور اللہ تعالی نے بتلایا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی نبوت جو ہے وہ کوئی انسانوں کی خواہشات کی مرہون منت نہیں ہے کہ لوگ جس کو چاہیں اسے نبوت مل جایا کرے۔ اور اس مغالطے کا ایک اور جواب بڑا اچھا قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی بستی حجاز مقدس کی، من القریتین عظیم، اور اتنے دو بڑے بڑے شہر، ایک مکہ اور ایک طائف، اور اس میں خدا کو کوئی نہیں ملا جس کے ذریعے خدا اپنی توحید کا پیغام دیتا، اور ایک یہ یتیم بچہ ملا تھا، بس اس کے ذریعے ہی ہمیں جنت ملنی تھی، اسی کے ذریعے ہدایت آنی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ آخر انہیں کیوں نبوت مل گئی۔ تو دیکھیے اللہ تعالی نے جواب کیا دیا، اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو ان کی دنیا کی زندگی ہے، ان کا معاش، ان کا رزق تو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ بظاہر کوئی خلا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تو نبوت پہ اعتراض کیا ہے کہ خدا نے یہ کیا تقسیم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی تمہاری جو عارضی ہے اس میں تمہارے رزق کی تقسیم تو ہم نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، آخرت جس کا سارا دار و مدار رسالت اور نبوت کے پیغام پر ہے، اس رسالت کی تقسیم ہم تمہیں دے دیتے، وہ تو بدرجہ اولا ہم نے اپنے اختیار میں رکھنی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں فرمایا کہ اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، اور ٹھیک یہی چیز خدا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث کیا، وارث بنایا اپنی اس کتاب کا کن لوگوں کو، الذین اصطفینا، جن لوگوں کو ہم نے چن لیا تھا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ یصطفی، اور یہاں کہا کہ الذین اصطفینا، بات ایک ہی ہے کہ وہ بھی چنے ہوئے تھے، اور یہاں یہ فرمایا کہ ہم جن بندوں کو اپنے بندوں میں سے چن دیتے ہیں ان کو پھر کتاب کی وراثت دیتے، اور پھر اس کے بعد 3 ان کے آگے قسمیں بھی بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، جو برا کرتے ہیں اپنی جان کا،
ومنہم مقتصد، اور ایسے ہیں جو درمیان کی چال چلتے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو زیادہ نیکیاں کر کے خوبیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کتاب کا وارث یہ امت جو بنی ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بنے، کیونکہ ان کے ذریعے یہ کتاب امت کو منتقل کی گئی ہے، اور ساری امتوں میں اگر یہ امت سب سے بہتر ہے تو یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی سب سے اچھے ہیں۔ پھر سب افراد یکساں نہیں ہیں، باوجود ایمان صحیح ہونے کے لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو فرمایا ظالم لنفس، وہ اپنی جان پر برا کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ جو لغزش ہو گئی ہے اس پر پھر خدا سے معافی طلب کرتے ہیں۔ جو لغزش ہو گئی ہے اس پہ خدا سے معافی طلب کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے بھی لغزش ہو جاتی ہے، بشریت ہے، یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، اور اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے پھر انہیں اسی طرح سے معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے، حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بات چیت کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن جو میں نے جرت کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں، عملت عملا، میں نے کئی اعمال اس کے بعد کیے ہیں، اور پھر میں صدقہ دیتا رہا ہوں، وصمت دہرا، اور میں نے ایک طویل عرصے تک روزے رکھے ہیں کہ بس خدا اس دن کی اس بات کو معاف فرما دے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ حدیبیہ کی بحث کی ہے وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کے جملے آئے ہیں کہ عملت عملا، میں نے بہت سی نیکیاں کی کہ وہ جو میری گفتگو اس دن جرت کر لی تھی تھوڑی سی کہ ہم کیوں دب کے ان سے صلح کر رہے ہیں کفار مکہ سے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، ہمارا دین حق پہ نہیں ہے، جب یہ ساری باتیں سچی ہیں ہم ان کافروں سے دب کے کیوں صلح کریں۔ تو وہ جو بات تھی انہوں نے کہا میں نے اللہ سے اتنی معافی اس کے لیے مانگی ہے کہ میں نے ایک طویل عرصے تک روزے رکھے اور غلام آزاد کیے، اور میں بہت عمل کرتا رہا ہوں اچھے تک کہ خدا اس کی وجہ سے اس جرت کو معاف کر۔ تو ہو جاتا ہے ایسے بھی، لیکن اللہ کا قرب ان لوگوں کو حاصل تو پھر بھی رہتا ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان لوگوں کو جو لوگ چنے ہوئے تھے ہمارے بندوں میں سے۔ بندے تو خدا کے سارے ہی ہیں، کافر بھی خدا کا بندہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی شیطانوں کو بلا کر کہے گا کہ اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا۔ تو عبدیت کی نسبت جو خدا سے ہے، بندہ ہونے کی نسبت، وہ تو کفر نے بھی نہیں توڑی اور کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ بندہ تو ہے ہی بہرحال اللہ کا، مخلوق تو ہے ہی نا۔ تو اس لیے وہاں کافروں کے متعلق ہے کہ عبادی ہؤلاء، میرے یہ بندے، تو میرے کی جو نسبت کی ہے نا کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا، اس طرح بندہ وہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد چناؤ ہوا اس میں سے اہل ایمان کا ہو گیا، مومنوں میں سے پھر خاص قرب خدا کا وہ اولیاء کرام ہو گئے، اس میں بھی سب سے اعلیٰ طبقہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا، اور خدا کی کتاب کے یہ ایسے وارث بنے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ فی من نزلت، کس شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، وَأَيْنَ نزلت، اور یہ قرآن کی یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ لوگوں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں۔ بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی ایسے نہیں کہتا تھا، بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی۔ وہ کہتے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ اور اس چیز کو مجھ سے حاصل کر لو۔ اور ممبر پر بیٹھ کے فرمایا ایک دن، یہ جملہ نقل کیا ہے ان کا الاتقان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لی لسانا سؤولا،
مجھے خدا نے ایک تو زبان دی تھی بہت زیادہ سوالات کرنے والی، پوچھنے والی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ کہ پوچھتا رہتا تھا، وَقَلْبًا عَقُولًا، اور خدا نے مجھے دل بھی ایسا دیا تھا جو محفوظ رکھتا تھا چیزوں کو، یعنی حافظہ بھی اچھا تھا، دل صاف تھا، تو بہت علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا قرآن کو یہ سب جانتے ہیں، مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ان سے بھی پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں یہ باتیں کہی ہیں، ان سے بھی پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے نہ معلوم ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے، اور خدا کی قسم مجھے پتا ہوتا کہ اس دنیا میں قرآن کو مجھ سے زیادہ کوئی بہتر جانتا ہے، اور وہاں پر سواری پہنچتی ہوتی تو میں ضرور اس کے پاس جاتا اور قرآن کا علم حاصل کرتا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں پہنچ سکتا ہوتا وہاں، چاہے چلنے سے میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل بھی اس شخص کی خدمت میں جاتا اور اس سے قرآن کا علم حاصل کرتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ قرآن جتنا مجھے پتا ہے کسی کو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک فتوے کو سن کے اس پہ برہمی کا اظہار فرمایا کہ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے، ڈانٹا اس آدمی کو، تو اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، نہیں بولے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ تو ان سے پوچھا کہ فتویٰ آپ نے کیسے دیا، انہوں نے بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصویر کی کہ صحیح فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے وہ جو معاملہ تھا قرآن ہی سے اس کو ثابت کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو ہمارے بندے تھے اپنی کتاب کا، تو یہ کتاب اللہ نے ہر طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو وارث بنایا، انہوں نے لکھی بھی، انہوں نے جمع بھی کی، انہوں نے اس کی تشریح بھی کی، انہوں نے اس سے احکامات بھی ثابت کیے، استنباط بھی ہوا، اجتہاد بھی ہوا، نافذ بھی ہوئی، ہر طرح سے ان کا تعلق اس کتاب سے تھا۔ اور ان کا چنا ہوا ہونا، یہاں پر فرمایا نستفینا من عبادنا، ہمارے نے اپنے بندوں میں سے انہیں چنا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یقیناً یہ بھی چھانٹے ہوئے اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت عوف ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ، اور بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حالات میں اسد الغابہ میں اور مختلف لوگوں نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الاصابہ وغیرہ میں بھی اس چیز کو نقل کیا ہے، اور مختلف اسماء الرجال کی کتابوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حالات میں کہ عوف ابن مالک وہ اپنا بیان کرتے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمہ جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت موتی بھی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت قبہ ہے، گھر ایک بنا ہوا ہے خیمے کی شکل کا، اور بہت خوبصورت گھر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں کسی سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا یہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے، یہ گھر اللہ نے جنت میں انہیں دیا ہے۔ تو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا، میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں، تو ہم انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اس گھر سے تشریف لائے۔ یہاں قرآن پاک میں جو آیت سنی آپ نے، اس میں اللہ نے کہا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں چنا۔ تو وہ کہتے تھے خواب میں مجھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ هَذَا الَّذِي أَعْطَى اللَّهُ، یہ جو گھر تم دیکھ رہے ہو یہ خدا نے مجھے دیا ہے بالقرآن، قرآن کی خدمت کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قرآن کے جاننے والوں میں سے تھے، یہ سب لوگ اللہ نے چنا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے بھی قرآن کا حوالہ دیا۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے، اور پھر کہنے لگے ان سے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ وَلَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى هَذِهِ الثَّنِيَّةِ، اور اگر تم اس ٹیلے پر چڑھو اور تم دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا نے مجھے کتنی بڑی سلطنت دے دی ہے، ایسی چیزیں تمہیں دکھائی دیں گی
جن کو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور تمہارے کانوں نے نہیں سنا اور تمہارے دل میں خیال تک نہیں آیا، اتنی بڑی سلطنت خدا نے دی ہے یہاں پر۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو سلطنت ہے یہ چڑھ کے اوپر تم دیکھو گے، یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے لیے، اپنا نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ دنیا کو اپنے سے ہٹاتے ہی رہے اور اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور خدا کے ساتھ ایسا کبھی تعلق تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، اویمت نام تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ دمشق میں آ گئے تھے آخری عمر میں، اور وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالی میں صبح سے لے کے شام تک خدا کی راہ میں خیرات کرتا رہوں اور خدا اس پہ مجھے اجر دے گا، مجھ سے دنیا کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، تو بھی ان درہم اور دینار، ان گندے سکوں میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اتنی بے رغبتی ایک طرح سے دنیا سے انہیں ہو گئی تھی۔ تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے حکیم ہیں، یعنی دانا آدمی ہے۔ اسد الغابہ میں ابن اسیر نے ان کے حالات میں یہ بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی انہی خوبیوں کی بنیاد پہ انہیں دمشق میں قاضی مقرر کر دیا تھا، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے، شہادت سے بھی 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 36 ہجری میں ہوئی ہے، تو 34 میں گویا تقریباً ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، 2 سال پہلے لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام جو دیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اور جو کچھ انہیں دکھایا گیا، یہ سب کیا چیز تھی؟ وہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو چن لیا۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ سورہ حج کے بالکل آخر پہ اللہ تعالی نے ایک اور چیز بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ذکر کی ہے۔ اجتباء اور استفاء کے بعد خدا نے تیسری چیز ایک اور بھی کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے اس میں کچھ مشکل ہم نے نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے تھے تم لوگ اس کے وارث ہو، هو سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب یہ مسلم نام کس نے رکھا ہے؟ ایک تو مراد یہ لی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلی کتابوں میں۔ تو اس طرح جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار جو تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ یہودی اور عیسائی جن کے عقائد بالکل درست تھے حقیقت میں وہ بھی مسلمان تھے۔ تو اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے سب سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والے۔ اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دین ہے، هو سماکم المسلمین، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اختلاف اس پہ ہوا کہ ہوا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام کیا رکھا؟ انہوں نے سب سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی تم فرما بردار ہو اللہ کے۔ اور یہ ایک اور جگہ سے بھی ہے، اس کی تائید بھی ہوتی ہے ایک اور جگہ سے بھی، کیونکہ پہلے پارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو۔ تو فرما برداری، اللہ تعالی کی مسلم ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی۔ اس سے کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، تو امتیں اور بھی ہیں اور وہ بھی مسلمان تھیں، مگر خاص جو لقب اب مسلمان کیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ من قبل وفی ھذا، اللہ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی
اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے تم پر. اب یہ رسالت کو خدا نے شہادت کے ساتھ مرتبط کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اس دین کے جس دین کو وہ چھوڑ کر گئے. یہ گواہی کئی مرتبہ ہوئی ہے. گواہی اس اعتبار سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں بھی لوگوں سے کہا کہ تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں خدا کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں. مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے بھی ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے خدا کا دین تم تک پہنچا دیا. اور یہ آتا ہے دوسری جگہ بھی، حدیث میں بخاری شریف میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کوئی قرآن پاک پڑھ کے سنائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پہ تو نازل ہوا ہے. تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کوئی اور مجھے پڑھ کے سنائے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور سورہ نساء میں جب اس آیت پر پہنچے کہ قیامت میں ہم آپ کو گواہ بنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا بس اتنا کافی ہے. اور میں نے دیکھا کہ ذرفت عیناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں اور آنسو گرے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں خدایا جب تو مجھ سے پوچھے گا تو میں تجھے یہی عرض کروں گا جو مجھ سے پہلے میرے اچھے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوگا کہ خدا بندہ میں اس دن تک کی گواہی دیتا ہوں جب تک میں ان میں تھا، اور جب تو نے اپنے پاس بلا لیا تو اللہ تو ہی ان پہ نگران تھا، تو ہی ان کے حالات کو جاننے والا. تو یہ شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ شہادت قیامت میں ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے تم لوگوں پر. تو گواہ جو بھی جس کو مقرر کرتا ہے، یہ دنیا کا قاعدہ اور اصول ہے کہ وہ اس کی امانت پر، اس کی دیانتداری پر، اس کی صداقت پر اور اس کے صحیح بولنے پر خود مطمئن ہوتا ہے تو ہی تو گواہ مقرر کرتا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں کوئی مقدمہ ہو تو کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ گواہی دیں گے اس معاملے میں، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچ بات آ کر بیان کرے گا تو ہی تو گواہی کی بات ہوتی. نکاح ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، اس میں گواہ جو جاتا ہے وہ کسی خاتون سے پوچھ کے اجازت لے کے آتا ہے، تو اس میں کیا ہے اس آدمی کی زبان پر اعتبار ہی تو ہوتا ہے نکاح پڑھانے والے کو یا مجلس والوں کو کہ یہ سچ آ کر بول رہا ہے، اس لڑکی نے واقعی نکاح کی اجازت دے دی ہے. تو گواہ کسی چیز کا ہونا بہت ذمہ داری کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 100% اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی لیے تو خدا نے کہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے قیامت. یہ تو ان کا شرط تھا. اور بالکل ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے آئے ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ اے صحابہ رضی اللہ عنہ تم سب کے سب گواہ بن جاؤ باقی لوگوں پر. یعنی پہلے تو انہیں گواہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت پر، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم لوگ گواہ بنو گے باقی امتوں پر. اور اس کی تشریح بخاری شریف میں آئی ہے ایک جگہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جھوٹ بولے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ میں نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کا پیغام تم نے نہیں مانا، تو کہیں گے آئے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب چیزیں اگرچہ خدا کے علم میں ہیں ساری کی ساری باتیں، لیکن وہاں چونکہ عدل انصاف عدالت کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس لیے یہ گواہیاں پڑیں گی قیامت. تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ انہیں کہیں کہ بھئی میں نے تو خود بھیجا تھا، میری بات تو سچی ہے، وہ بلائیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھیں گے ان سے تو کہیں گے اللہ یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور میں ان پہ گیا تھا، انہیں میں نے پیغام دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تمہارے جانے کا بھی کوئی گواہ ہے، یہ کون گواہی دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم لوگ بلائے جاؤ گے اور تم گواہی دو گے کہ یہ چیز سچی ہے، یہ گئے تھے اور یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے معلوم ہے، کیونکہ زمانے کا بڑا فرق تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو لوگ جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ کہیں گے کہ خدایا تیرے کلام میں ہی ہم نے پڑھا تھا، تو نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ایسے، تو ہم اس لیے گواہی کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا گواہ بننا کسی چیز پہ، اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر بتانے والے بنو، یعنی یہ امت جو سب سے آخر پر آئی ہے تمام امتیوں کی غلطیوں کو بھی درست کرے۔ اور بعض مفسرین نے یہ جو گواہ کا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی حجت قائم کرنے والے بن جاؤ اس زمین پہ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی باقی جو امت ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں باقی جو امت آ رہی ہے تم اس پر گواہ بن جاؤ، یعنی یہ دین سچائی کے ساتھ تم لوگوں نے آگے کو منتقل کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ اس دین میں ذمہ داری اور یہ چیزیں ہیں تو میں نہیں پسند کرتا تھا کہ زیادہ باتیں کروں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قیامت میں خدا علم کے بارے میں پوچھے گا، سچائی کے بارے میں، سچی چیزوں کے بارے میں، تو میں خاموشی سے دنیا سے گزر جاتا، مگر چونکہ پوچھے گا اللہ، اس لیے میں تم لوگوں کو صحیح چیز بتا کر جا رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح علم بھی منتقل کر کے گئے کہ کوئی چیز ان کے پاس نہ رہ جائے، اتنے صحیح اور اتنے سچے گواہ تھے یہ لوگ۔ اسی لیے حضرت ابو زہیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ عنقریب تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جہنم میں جانے والے کون۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اندازہ کیسے ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جسے لوگ سچا کہتے ہیں وہ آدمی سچا ہے، اور جسے لوگوں کی زبان جھوٹا کہتی ہے وہ جھوٹا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم لوگ اس زمین پر خدا کے گواہ ہو، تمہاری زبان جس کو سچا کہہ دے وہ سچا ہے، اور تمہاری زبان جس کو جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی وہ کسی کی مذمت کرتے تھے تو ان کی مذمت ایسے ہی نہیں تھی، وہ بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے، اور اگر کسی کو وہ اچھا کہتے تھے تو ایسے ہی نہیں تھا کہ ایسے ہی تعریف کر دیں، بہت سوچ سمجھ کے اچھا کہتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک ایک جملے کے متعلق جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں قیامت میں اس پہ پوچھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہیاں وہ بتا دیں گی کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اتنا اعتدال تھا ان اللہ کے بندوں کے مزاج میں، اور اتنی اچھی طبیعت کے لوگ تھے کہ خارجیوں کے ساتھ ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے حالات میں بڑی تفصیل سے جہاں ان کی جنگوں کا ذکر کیا ہے، ایک جنگ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فارغ ہو کے جب آئے خارجیوں سے، اور خارجیوں کا قتل بھی ہوا، سب کچھ ہوا، تو کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے جنہیں قتل کیا ہے یہ لوگ مشرک تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ان مخالفین کے متعلق دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، جو میدان جنگ میں اس لیے آئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں، ان میں سے ایک خارجی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مارا ہے، اور جب مارا ہے اسے نیزہ لگا تو اس نے کہا کہ اولا بہا سلیہ، مجھے اس وقت تو تم نے مارا ہے لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا جلدی کہ جہنم میں کون جائے گا، تم یا میں۔ اور اتنے شدید تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک ساری برائیوں کا سرچشمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہو گئی تھی علیہ باللہ، اور کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے سب کو مارو، جو ملے قتل کر دو، جو ملے قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ان کی شہادت ہوئی ہے انہی خارجیوں ہی کے ہاتھ سے تو ہوئی تھی، انہی کا ایک آدمی تھا
اور انہوں نے سازش تیار کی کہ 3 آدمیوں پر بیک وقت حملہ کر کے انہیں ختم کر دو، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ بھی حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اسی دن فجر کی نماز میں حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن نماز میں آئے لیکن دیر سے آئے، کسی اور نے نماز پڑھائی تھی، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو یہ خارجی جب وسیع پیمانے پہ، یہ تو بعد میں سازشیں ہوئی آہستہ آہستہ چھپ کے، مگر وسیع پیمانے پہ جب یہ جمع ہوئے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بحث ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، تو یہ جو انہیں قتل کرنے کے درپے تھے، آئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں، اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں بھی کتنی اعتدال کے لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی جذباتیت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، حقائق پر، فیکٹس پر غور کرتے تھے کہ کیا چیز صحیح ہے۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے خارجیوں سے جنگ کی، یہ مشرک تھے جنہیں قتل کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرک سے ہی بھاگ کر تو آئے تھے، یعنی پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے تو شرک سے ہی تو بھاگ کے آئے تھے۔ اس نے کہا پھر یہ منافق تھے، کہنے لگے منافق، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ منافق تھوڑا اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ تو بہت اللہ کو یاد کرنے والے۔ اس نے کہا پھر کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے بھائی تھے، بغوا علینا، میری حکومت میں انہوں نے بغاوت کی تھی، خلافت کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور باغی کی جو سزا ہے میں نے وہ نافذ کی۔ یہ بالکل اعتدال پر مبنی جواب تھا کہ انہوں نے کہا جو باغی کی سزا ہے وہ ان پر نافذ کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مشرک تھے، میں نہیں کہتا کہ منافق تھے، اور کوئی اور ہوتا تو دین کے زوم میں اپنے مخالفین کو جہنم کے نچلے طبقے تک تو پہنچا کر ہی چھوڑتا، مطلب فرعون سے بھی بدتر ہو جاتا نا۔ فرعون اور نمرود بھی اوپر کے درجے میں ہوتے، اگر کوئی دین میں مخالف ہمارا ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، محض اتنی سی بات پہ کہ اس نے فلاں مستحب کو چھوڑ دیا تھا یا فلاں سنت کا ترک کر دیا تھا، بس پھر اس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف اگر وہ اچھا ہو جائے تو اس کی اتنی تعریف کہ صرف علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ اس کے نام کے ساتھ نہیں آتے، باقی کوئی مقام ایسا نہیں رہتا، نبوت سے ذرا سا نیچے تک سے پہنچا لیتے۔ یہ سب باتیں بے اعتدالی کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ خدا کے گواہ تھے زمین پہ، وہ کسی کے بارے میں اچھا کہتے تھے تو حقیقتاً وہ اچھا تھا، اور وہ برا کہتے تھے تو حقیقت میں برا تھا۔ یہ اتنے ڈرنے والے تھے اللہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں لفظ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں تم میں سے جو پیروی کرنا چاہے وہ ان کی پیروی کرے جو دنیا سے چلے گئے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ، اور ہمیں دیکھ لو تو ہماری پیروی نہ کرنا۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، آدمی جب تک زندہ رہتا ہے نا آزمائش ہوتی رہتی، تو پتہ نہیں ہماری کیا آزمائش ابھی باقی ہے اور کس آزمائش میں پڑ جائے۔ انہوں نے کہا پیروی ان کی کرو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری پیروی بھی مت کرنا، کیونکہ ہم ابھی تک فتنے آزمائش کے دور میں پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی تھی، ہوتی تھی، لوگ کرتے تھے، مگر اپنے متعلق ان حضرات کا اتنا کثر نفسی، اتنا گمان کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ان چیزوں کو ڈھانپے، معاف کرے، خدا معلوم کل کیا ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب خدا کے گواہ ہو اس زمین پہ، جسے تم اچھا کہو گے اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور جسے تم برا کہو گے وہ جہنمی ہو جائے گا۔ یعنی تمہاری زبان کا اعتبار ہے تو ان کی زبانیں بڑے اعتدال کے ساتھ چلتی تھیں، خدا کا خوف تھا، سوچ سمجھ کے تعریف کرتے تھے اور سوچ سمجھ کے مذمت کرتے تھے۔ تو دیکھیے سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شہید ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی شہید، آپ گواہ ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور آپ کو شہادت دینی پڑے گی انہیں بھی شہادت دینی پڑے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ جو چیزیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا حصہ عنایت فرمایا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت اور ان کی زندگی کو سمجھنا
ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، ان کا رویہ اور ان کی زندگی اور ان کے حالات غور سے نہ پڑھے ہوں نہ سنے ہوں۔ تو اس لیے ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے کی باقی چیزیں انشاءاللہ کچھ کل بھی عرض کریں۔